عابد سلیح صاحب، ایف بی آر نے جولرز کے خلاف شکنجہ کسنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 60,000 کے قریب جولرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 21,000 جولرز ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے صرف 10,000 نے ٹیکس ریٹرن داخل کیے ہیں۔ ایف بی آر نے فیصلہ تو کر لیا ہے، کیا کامیابی بھی ملے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جولرز اور جو سونا خریدنے والے جو صارفین ہیں ان کے بارے میں فاٹف کی گرے لسٹ پہ جب پاکستان کو رکھا گیا تھا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی خرید و فروخت ہوگی اس پہ پہلے این ٹی این نمبر کی بات ہوئی تھی، پھر شناختی کارڈ کی بات ہوئی تھی، اسی طریقے سے جولرز کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی۔ اب جو سونے کا جو ریٹ ہے پوری دنیا میں اس وقت 24 کیرٹ سونا جو ہے پاکستان میں وہ 3,92,000 روپے تولہ آج کا ریٹ ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو $3,700 پر آؤنس اس وقت سونے کا ریٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو سونا ایک ایسی کموڈٹی بن گیا ہے جس کو مس یوز کرنا، جس میں اپنے ایسٹ کو چھپانا، جس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جولرز جو ہیں ان پہ فوکس ہے، چونکہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ پریشس میٹل جو ہے یہ قیمتی دھات وہ موجود بھی ہوتی ہے، لوگ ان سے خریدتے بھی ہیں، یہ فروخت بھی کرتے ہیں، اور اس کا ریکارڈ سارا ہونا اور پھر اس ریکارڈ کو جو بھی خرید و فروخت پورے دن میں یا پورے سال میں ہوتی ہے اس کا ایک ٹیکس ریٹرن جمع کرانا یہ بہت امپورٹنٹ بن چکا ہے، نہ صرف انکم ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے بلکہ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے بھی، جو کہ ایک اہم شرط ہے جو کہ فاٹف کے ساتھ ہم نے کمٹ کی تھی جب ہم گرے لسٹ سے گریجویٹ ہوئے تھے۔ ٹھیک۔ اچھا عابد سلیح صاحب، پچھلے مالی سال کا ہدف پورا کرنے میں ایف بی آر ناکام رہا تھا، اس سال کا ٹارگٹ 14,000 ارب ہے۔ آپ کے خیال میں اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر کو مزید کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیں 25 سپٹمبر سے آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا ریویو مشن شروع کر رہی ہے۔ اس سال جو ایک چیز یقیناً ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جس میگنیچیوڈ کی تباہی سیلاب کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر کی ہوئی پنجاب میں، اس سے پہلے کے پی اس کا نشانہ بنا، خوش قسمتی سے سندھ جو ہے وہاں پہ گڈو اور سکر بیراج پہ سیلاب کے پانی کا زور جو ہے وہ قدرے ماڈریٹ ہو گیا، لیکن پنجاب میں جو زراعت اور لائف سٹاک اس کا نشانہ جو بنی ہے اس میں ایک تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور دوسرا اگر آپ کے پاس گروتھ نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ انکم ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس وقت 14.3 ٹریلین کا جو ٹارگٹ تھا، یقیناً ہمارے جو حکام ہوں گے منسٹری آف فائنانس وہ بات چیت کر رہے ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ایک تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس کو ریوائز کر کے دیکھا جائے، اور دوسرا جو اس کا ٹارگٹ ہے ایف پی آر کی کلیکشن کا وہ کم کیا جائے، چونکہ اس وقت تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ انہوں نے بجلی کے بلوں کو مؤخر کیا، ابھی وہاں پہ کسانوں کو اگر ریلیف دینے کی بات آئے گی، اگر ہم ہمسایہ ملک کی طرف دیکھیں جہاں پہ کہ انڈیا میں اسی طرح کا سیلاب جو ہے پنجاب اور ہریانہ میں آیا، تو انہوں نے انڈین کرنسی میں 20,000 روپے انڈین کرنسی جو کہ تقریباً 60,000 روپے کے لگ بھگ پاکستانی روپے بنتے ہیں، انہوں نے کسانوں کو جو ہے وہ دیے ہیں، ان سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو، پلس کھاد اور بیج جو ہے اس پہ پیکیجز۔ تو یقیناً پاکستان میں بھی اسی طرح کی چیز جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو گندم کی فصل پہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے، اور ربی کی فصل جو ہے گندم کی وہ ہمارا مین سٹیپل کراپ ہے۔ بہت شکریہ عابد سلیح۔